غرق کر دیا. میں کہتا ہوں کہ ہٹلر اور عمران نیازی میں کیا فرق ہے؟ عمران نیازی نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی تھی مگر اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں. چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا, پشاور میں BRT کا اربوں خربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا, خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. سب سے بڑا فراڈ 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا. کابینہ سے دھوکہ کیا گیا وہ نواز شریف کے زمانے میں تو نہیں ہوا. جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے. جن لوگوں نے شیطانی چرخہ اور ملک کے خلاف سازش میں جو ملوث تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو دفن کر دیا. نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں نواز شریف نے کلاشنکوف یا کوکین نہیں دی تھی بلکہ لیپ ٹاپ دیے تھے اور قرضے دیے تھے نوجوانوں کے روزگار کے لیے. نواز شریف کو تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج دن رات ان کو حاضری کا حکم دیتے تھے اور عمران نیازی کو بعض جج دن رات ان کو ضمانتیں دیتے ہیں. یہ ہے وہ فرق. اس کو مولیا خولیا تھا, پاناما میں پکڑتے اور اقامہ میں سزا دیتے ایک چھوٹے مقدمے میں. IMF کا جو پروگرام ہے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں. قیمتوں میں جو کمی کی گئی جادو منتر نہیں. روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی. ہم نے وہ مزید ریلیف قوم کو دیا. آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے گورنمنٹ کو آگے اور تعلیم دلوانے کے لیے دن رات وہ کوشاں ہیں. آپ کے اساتذہ کرام نے جتنی ارک ریزی سے آپ کو تربیت دی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری قوم نے دیکھا کہ آپ کو لیپ ٹاپ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے. اور یہی وہ پالیسی ہے جو پاکستان کو مشکلات سے نکال کر چیلنجز سے نکال کر ایک عظیم قوم بنائے گی. یہ لیپ ٹاپ کا پروگرام 2011 میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا آغاز کیا اور لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب کے طول و عرض میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم شدہ حصوں کو اس میں حصہ دیں. یہی پاکستان کی ترقی, یہی پاکستان کی رفتار, یہی پاکستان کی خوشحالی کا راز اسی میں مضمر ہے. بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں, میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا منصوبہ اس کا تعلق 2000 یعنی جو فائنینشل ایئر ہے 2022-2023 جس کا اختتام 30 جون کو ہو گیا. یہ لیپ ٹاپ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا تعلق اس سے ہے. اس سال 2023 اور 24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے گئے ہیں. لہٰذا ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں بہت شکر گزار ہوں وزیر خزانہ کا کہ بالآخر انہوں نے $45 ملین مہیا کیے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم نے باہر سے امپورٹ کر کے آج آپ کے حوالے وہ سمال انٹرپرینورز بنے, چاہے ان کی سکل ٹریننگ ہو, مینجمنٹ ہو, اس کے لیے ہیں. یعنی اگر مرد 50% ہیں تو خواتین بھی 50% ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم صحیح معنوں میں ترقی کے پہیے کو برکفتاری سے آگے نہیں چلا سکتی. اس کو ہم نے, یہ ٹیبو ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تمام بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرتی ہیں, اگر ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو سب کو میدان میں, عملی میدان میں آنا ہوگا, وگرنہ یہ ترقی کا پہیہ جو ہے وہ مر لے گی. اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں. اگر ہمیں
رب تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اگر ہمیں موقع دیا تو میں آج زندگی رہی تو آپ سے اور آپ کے توسط سے، ان کیمراز کے توسط سے، پوری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں تعلیم کے میدان میں ہم اس انقلاب کو جو 2011 میں شروع کیا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ہر بچی اور بچے کو لیپ ٹاپس کے جھولی میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یورپ کی درسگاہیں، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ سو آن سو فورتھ، امریکہ کے لے لیں، جرمنی میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی اور بے شمار یونیورسٹیاں، ہمارے ہاں بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشہور اور نامور یونیورسٹی ہیں، لیکن کمپیرزن کیا ہوتا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی 1000 سال پرانی، اور وہ جہانگیر کا مقبرہ، وہ تاج محل، یہ ہے وہ فرق، یہ ہے وہ تفاوت جس نے اسلامی دنیا کو یورپ کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا، وگرنہ اسپانیہ میں مسلمان 700 سال وہاں پر حکومت کی، اور اس کے بعد جب ضعف آیا، کمزوری آئی، تو پھر سلطنت عثمانیہ بھی بالکل زمین بوس ہو گئی، اسپین بھی آزاد ہوا، وہاں پر مساجد کو کس طرح انہوں نے کلیساؤں میں کنورٹ کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر جو مسلمانوں کا جو کلچر تھا اس کے نام و نشان مٹا دیے۔ نہیں، ابھی ہم نے IMF کا معاہدہ کیا ہے، میں لاہور میں بتا کے آیا، آپ سے بھی یہ بات شیئر کر لیتا ہوں۔ آج آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے کمی نہیں آئی، یہ IMF کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں روپیہ مستحکم ہوا ہے، ڈالر وہ سستا ہوا اور روپیہ مستحکم ہوا، یعنی روپے کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہوا، لہٰذا وہ جو گیپ ہے وہ ریلیف ہم نے عام آدمی کو دیا کل رات۔ تو جب معیشت مضبوط ہوگی تو پھر قرضے نہیں لینے پڑیں گے، اس کے لیے زراعت ہے، اس کے لیے IT ہے، اس کے لیے ٹیکسٹائل ہے، اور یہ سارے میدان، یعنی آسمان از دی لمٹ۔ اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی نظر یہ شعر کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خودی تبھی پیدا ہوتی ہے جب اپنے آپ کو مٹی سے ملایا جاتا ہے، دن رات محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، اظہار کا جذبہ۔ یہ خودی وہ گردن کی وہ خودی نہیں ہے کہ گردن میں سریا ہے وہ خودی ہے، خودی وہ ہے انکساری، شبانہ روز محنت اور آگے بڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شہر میں آپ جیسے عظیم اقبال کے جو فالوورز ہیں ان کی خدمت میں صرف میں یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اقبال نے 1857 کا جو جنگ آزادی ہے جس کو انگریز کہتا تھا کہ یہ میوٹنی ہے، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، اقبال نے اسی کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، تو دنیا کو لیڈ کرنے آیا تھا، تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے، ٹوڈی۔ ہم تو مائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے جب جواب شکوہ کا تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔
मैं समझता हूं कि ये है वो इकबाल का पैगाम को कोई लेने तो आए, कुछ सीखने तो आए। मेरे इंतहाई ज़हीन कर रहे थे।